تبارک و تعالیٰ ہم سب کی سازش کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ کی آیات کی تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات میں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نماز کے وقت جو کلمات پڑھے جاتے ہیں جن کو اذان کہا جاتا ہے اس کا ذکر ہوا ہے، اور ساتھ ہی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم موضوع کی طرف اہل ایمان کو توجہ دلائی ہے۔ تو یہ آیات جب اتر رہی تھی ان کا شان نزول اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے گئے تو مدینہ کے اندر یہودی قبائل آباد تھے، تو یہودی قبیلوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاہدے کیے، اور وہ معاہدے تا قیامت آنے والے مسلمانوں کے لیے راہ بری اور رہنمائی ہے۔ ان معاہدوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے کیے تھے، فرمایا کہ یہودی مسلمانوں کے خلاف نہ خود جنگ کریں گے اور نہ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ کرنے والے قوم کی مدد کریں گے، بلکہ جب بھی کوئی قوم اگر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے گی تو یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ اور مسلمانوں کی طرف سے یہ معاہدہ تھا کہ یہودیوں کے خلاف اگر باہر سے کوئی آدمی کا حملہ کرے گا تو مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے، اور یہ یہودی قبائل جن کے ساتھ مسلمان جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن یہودیوں کے دنوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے معاملے میں حسد تھا، وہ اندرون خانہ سازشیں کرنے لگے اور باہر کے مشرکین کو انہوں نے اپنے قلعے کی طرف بلانے کی سازش کی، جس کی اطلاع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی۔ اور اس طرح یہودی ایک طرف مشرکین جو اسلام کے دشمن تھے ان کے پاس ساتھ ساز باز کرتے تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے اندر جو کمزور قسم کے لوگ تھے ابھی جن کے اندر ایمان پختہ داخل نہیں ہوا تھا یا منافقین کی شکل کے اندر تھے، ان کے ساتھ بھی ان کے معاہدے اور باتیں چل رہی تھی جس سے اسلام کو بڑا خطرہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس سے قبل جو رکوع ہے اس رکوع سے لے کر یہاں تک یہ آیات ان حالات میں اتاری، اور ان میں موجودہ وقت میں تا قیامت ہماری جو رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور جس طرح اس وقت منافقین تھے یہ منافقین آج بھی اور تا قیامت رہے گی، جن کی ساز باز یہود اور نصارہ کے ساتھ رہے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو نہ پکڑو تم ان لوگوں کو جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنایا ہوا ہے۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، وہ لوگ خواہ ان لوگوں میں سے ہوں جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی یہود اور نصارہ جو اہل کتاب تھے جن کے پاس تورات اور انجیل تھی، یا ان کے سوا دوسرے کفار ہوں، اور یہ اہل کتاب اور کفار جو ہیں انہوں نے دوسرے کفار کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید کا سادہ سا ترجمہ ہے، لیکن موجودہ حالات میں اگر آپ دیکھیں، میں خصوصاً جب سے میں نے ہوئی سنبھالی ہے تو اس وقت سے آج تک مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا آ رہا ہے، اور مسلمان اس بات کو شاید سمجھتے نہیں یا ان کے آنکھوں پر پردہ آیا ہوا ہے اور کان ان کی بیل ہو چکی ہے کہ مسلمانوں پر جو بھی حکمران مسلط ہوتا ہے وہ حکمران جو ہے وہ یہود اور نصارہ کا ایجنٹ ہوتا ہے، اور وہ ہمارے دین کو مختلف انداز میں مذاق بناتے رہتے ہیں مختلف وقتوں کے اندر۔ کبھی مشرف دور کے اندر حقوق نسواں بل کے ساتھ یعنی اسلام کے ساتھ مذاق کیا گیا، پھر اس کے بعد والے دور کے اندر کبھی یہ
قادیانیوں کو مسلمان کرانے کی سازش کے تحت، اور کبھی عورتوں کے کھلی آزادی اور دوڑ اور میراتھن ریس کے نام پر، اور کبھی مساجد اور مدارس کو بدنام کرنے کی سازش، بہت سے یعنی یہ ہتھ کنڈے، یہ حربے یہود و نصارہ کے ایجنٹ استعمال کرتے ہیں۔ اور ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سیاسی باتیں ہیں، ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لیکن قرآن یہ کہتا ہے، قرآن نے ایک اصول بتا دیا کہ جو لوگ بھی دین اسلام کی تعلیمات کو مذاق سمجھتے ہوں یا اس کے ساتھ مذاق کرتے ہوں، وہ یہود و نصارہ ڈائریکٹ ہوں یا یہود و نصارہ کے ماننے والے پیروکار ہوں، فرمایا ان کے ساتھ تمہاری ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے کفار کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ اور آگے اہل ایمان کو تنبیہ کی کہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم صاحب ایمان ہو، اگر تمہارے دلوں کے اندر ایمان ہے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھو اور خوف رکھو۔ اس لیے معزز سامعین، اس وقت پوری دنیا کے اندر بشمول مکہ اور مدینہ کے کہ وہاں کے جو سربراہان ہیں وہ بھی اس وقت یہود و نصارہ کے اعلی کار ہیں، اس سے لے کر یہاں ہمارے ملک پاکستان تک، اور ہر جگہ پر اسلامی شاعر کو کسی نہ کسی شکل کے اندر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اسلامی شاعر کو جب نشانہ بنایا جا رہا ہو تو قرآن ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ محبت کرنی چاہیے، نہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے، نہ ایسے لوگوں کے دلوں کے متعلق کوئی دل کے اندر بھی کوئی ہمدردی کا خیال نہیں پیدا ہونا چاہیے، ورنہ انسان ایمان سے خالی ہو جائے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب بلایا جاتا ہے تم کو نماز کی طرف، جب یعنی ندا کی جاتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے، تو مراد اس سے آذان ہے۔ اور آذان جو ہے، جب مسلمانوں پر نماز فرض ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے اور آپ نے مسجد بنائی، اور مسجد بنانے کے بعد مسلمانوں کے بلا کر اللہ کے نبی نے مشورہ کیا کہ کس طرح لوگوں کو اطلاع کی جائے کہ وہ نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ تو اس سے قبل جو یہود و نصارہ کی عبادات تھیں وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو بلاتے تھے۔ یہاں پر بھی لوگوں نے مشورہ کیا، کسی نے کہا کہ جب نماز کا وقت ہو ایک جھنڈا جو ہے وہ بلند کیا جائے جس کو دیکھ کر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ نہیں، آگ جلائی جائے اور جب آگ روشن ہو جائے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ نکارہ بجایا جائے، ناقوس بجایا جائے، اور اس کے بجانے سے مسلمانوں کو اطلاع ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ مختلف تجاویز پیش کی گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر مطمئن نہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نماز کے لیے مسلمانوں کو جمع کرنے کی اس طریقے پر بہت ہی زیادہ فکر مند ہو گئے۔ اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زید، وہ بھی بہت زیادہ فکر مند ہو گئے، یہاں تک کہ جب وہ مجلس برخاست ہوگی اور عبداللہ بن زید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور جب وہ لیٹ گئے اور ان کو نیند آئی، تو نیند کے اندر جب نماز کا وقت ہوا، ایک آدمی، مختلف حدیث ہے، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کہ خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ناقوس جو ہے وہ بجا رہا ہے، تو خواب کے اندر انہوں نے اس کو کہا کہ تم میرے قریب آؤ اور مجھے دو کہ میں اس کو بجاؤں تاکہ مسلمانوں کو کہ نماز کا جب وقت ہو ان کو پتہ چل جائے۔ تو خواب ہی کہ اندر اس آدمی نے یہ کہا کہ نہیں، اس سے بہتر بات میں تمہیں تلقین کرتا ہوں۔ تو خواب کے اندر اس بتانے والے نے اس صحابی رسول کو یہ بتایا کہ جب نماز کا وقت قریب آ جائے تو تم یہ کلمات کہا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح،
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ کلمات جب عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کے اندر بتلائے گئے، جب وہ بیدار ہوئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے نماز کے اوقات میں مسلمانوں کو اطلاع دینے کے متعلق خواب کے اندر یہ الفاظ سکھائے گئے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن زید تم یہ الفاظ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو سکھا دو. اور بوقت نماز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر ان کلمات کو دہرایا کریں. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سکھانے لگے اور وہ بآواز بلند ان کو پڑھنے لگے تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے آئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ اور یہ کلمات جو حضرت عبداللہ بن زید، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا رہے ہیں، فرمایا مجھے بھی خواب کے اندر یہی کلمات تعلیم دیے گئے اور مجھے بھی خواب کے اندر ایک شخص نے یہی کلمات سکھائے. تو وہاں سے یہ آذان جو ہے، یعنی اس وقت سے لے کر آج تک یہ آذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صحابہ، بعض روایات اور صحابہ کا ذکر بھی آتا ہے لیکن زیادہ قوی جو حدیث ہیں وہ حضرت عبداللہ بن زید اور عمر رضی اللہ عنہ کی روایات معتبر ہے کہ ان کو جب تعلیم کی گئی اور اللہ کے نبی نے اس کو قبول کر لیا تو یہ تا قیامت یہ آزاد اس طرح قائم و دائم رہے گی. اور یہ نماز کے لیے مسلمانوں کو یہ طریقہ بتلانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے علاوہ یہ جو خواب کے ذریعے سے جس کو الق اور الہام بھی کہا جاتا ہے صحابہ کرام کو بتلا دیا اور اللہ کے نبی نے اس کو قبول کر لیا. لیکن یہاں ایک اور بات بھی سمجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر اللہ کے نبی جس بات کو تسلیم کر لیں وہ دین بن جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کتنے بڑے ولی کامل کو بھی خواب آ جائے لیکن دین کے اندر کسی بات کا اضافہ نہیں ہو سکتا، نہ وہ دین بن سکتا. دین مکمل ہو گیا. یہ اصولی بات اس کو بھی یاد رکھیں. ہر شخص کی خواب دین کے اندر کوئی کمی پیشی کرنے کی مزاج نہیں ہے سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس کے بعد یہ آذان جو تھی یہ اس کا سلسلہ جاری ہو گیا. تو فتح مکہ کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا آپ غزوہ حنین کے لیے تشریف لے گئے اور وہ غزوہ حنین سے واپسی پر آپ نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا اور جب پڑاؤ کیا تو نماز کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ اذان کو ہو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب بلند آواز سے اذان کہنے لگے تو وہاں پر کچھ نوعمر لڑکے تھے اور انہوں نے دیکھا دیکھی ان کی نقلیں کرنا شروع کر دی جس طرح کے بچوں کی عام عادات ہوتی ہیں. تو جب اللہ کے نبی ان کو دیکھا تو فرمایا اذان جب ہوگی جماعت ہوگی نماز پر کو بلایا، فرمایا کہ تم میں سے جو اس کو بہت بلند آواز سے نقل اتار رہا تھا وہ میرے قریب آئے. تو وہ ایک نوجوان تھے حضرت ابو مخزورہ. اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن وہ نقل اتار رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی اذان کی. جب اللہ کے نبی ان کو بلایا وہ کہنے لگے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں تھوڑا بڑی عمر کا تھا اور میری آواز بھی بلند تھی تو میں شرم کے مارے کھڑا ہو گیا، میں نہ بھاگا اور میں نے اللہ کے نبی کے سامنے اقرار کر دیا کہ ہاں میں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو مخزورہ میں تمہیں وہ کلمات تلقین کرتا ہوں تم ان کو دوبارہ بلند آواز سے یہ کلمات پڑھو. تب وہ مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت تک نعوذ باللہ من ذالک کہا کہ میرے دل کے اندر اللہ کے نبی سے زیادہ بغض میرے دل میں کسی کا نہیں تھا اور اسی طرح آذان کے جو کلمات ہیں ان سے زیادہ یعنی نفرت والے کلمات میرے نزدیک اور نہیں تھے. لیکن جب اللہ کے نبی نے مجھے کہا کہ ابو مخزورہ تم ان کلمات کو دہراؤ، فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر وہ الفاظ دہراتا رہا. اللہ اکبر 4 مرتبہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ. لیکن پھر آگے
جب 2 مرتبہ اشہد ان رسول اللہ کہا گیا، حضرت مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اللہ کے نبی نے مجھے کہا کہ پھر دوبارہ 2 مرتبہ تم کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ فرمایا میں نے پھر دوبارہ 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گوئی کی، اور پھر دوبارہ کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو بھی دوبارہ کہو، اس کو بھی میں نے دوبارہ کہا۔ یعنی شہادت کے کلمات 4 مرتبہ ان کو تلقین کیے گئے، انہوں نے 4 مرتبہ یہ دہرائے، اور اس کے بعد اذان مکمل کرائے گی۔ فرمایا اذان مکمل کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے اگلے حصے پر ہاتھ رکھا، اور فرمایا اس ہاتھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھیرتے ہوئے میرے ناف تک لے آئے، اور آپ نے دعا کی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اور آپ کے ہاتھ پھیرنے سے میرا دل جو تھا وہ نور ایمان سے منور ہو گیا، اور میں مشرک سے مسلمان بن گیا، میں نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا اور میں مسلمان ہو گیا، اور اب میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی میرے دل کے اندر کسی کی محبت نہیں تھی، 9 کلمات سے بڑھ کر کوئی کلمہ میرے نزدیک عظیم تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے مسجد حرام کا مؤذن مقرر کر دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو مخزورہ کو مسجد الحرام کا مؤذن مقرر کر دیا، اور حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ حرم میں جو اذان دیتے تھے وہ اذان وہی اذان دیتے تھے جو اللہ کے نبی نے ان کو تعلیم کی تھی، یعنی وہ شہادت کے کلمات 2 مرتبہ کی بجائے 4 مرتبہ کہتے تھے، اور اسی طرح یعنی شہادت رسالت کے کلمات بھی 4 مرتبہ کہتے تھے۔ اس کو اذان ترجیح کہا جاتا ہے احادیث کی کتابوں کے اندر، اور زیادہ تر مسلمانوں کے اندر جو رائج اذان ہے وہ جس طرح ہم کہتے اس طرح ہے، لیکن بعض ممالک کے اندر بعض ائمہ کے نزدیک ترجیح اذان بھی اب تک بھی کی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ حضرت ابو مخزورہ کو وہ یعنی تعلیم دینے کی غرض سے 4 مرتبہ کہا تھا، لیکن حضرت ابو مخزورہ کو وہ کلمات اتنے پسند آ گئے کہ جس وجہ سے مجھے ہدایت ملی ہے میں یوں ہی کہوں گا، تو اللہ کے نبی نے ان کو منع نہیں کیا۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے جو لوگ کم علم ہوتے ہیں وہ دین کے بعد مسائل کے اندر ناواقفی کی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر تفرقہ بھی ڈالتے ہیں اور انتشار بھی پھیلا دیتے ہیں۔ یہ اس لیے میں نے وضاحت کی کہ تمام محدثین فقہاء نے ترجیح اذان کو بھی جائز قرار دیا۔ اگر کوئی مسلمان اس طریقے سے اذان دے، شاید ہمیں مسئلے کا پتہ نہیں، ہم سنیں ہم کہیں کہ بھائی اس نے اذان غلط کہہ دی، لیکن وہ کتابوں کے اندر موجود ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر۔ اگر کوئی مسلمان اس پر عمل کرے وہ بھی ناجائز یا حرام نہیں ہے، درست ہو۔ تو حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اسی طرح وہ اذان دیتے رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ جو اذان دیتے وہ جس طرح ہم اذان دیتے اس طرح دیتے تھے۔ یہ دونوں طریقے مسلمانوں کے اندر شروع سے رائج ہیں۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تینوں اماموں کے نزدیک اقامت جو ہے اس کے کلمات 1 مرتبہ کہی جاتی ہے، اور اذان ہماری طرح کہی جاتی ہے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ کے زمانے تک وہ بات اسی طرح چلتی رہی، وہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا ان جو مسائل ہیں، ساتھ یہ مسائل جو آپ کو سمجھاتا جاؤں کہ مسلمانوں کے اندر کوئی اختلاف یا کوئی انتشار نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ علم کو دیکھنا چاہیے، علم کو پڑھنا چاہیے، اور اللہ کے نبی کی جو تعلیم ہے اس سے جو بات مل جائے یا اللہ کے نبی کی شاگردوں صحابہ سے جو بات مل جائے وہ بات دین ہوتی ہے۔ اس میں جو اختلافات ہیں وہ جائز یا ناجائز اختلاف نہیں ہے، حرام یا حلال کا اختلاف نہیں ہے، وہ اس بات کا اختلاف اماموں کے اندر ضرور رہا۔ ایک امام نے ایک حدیث کو کبھی سمجھ کر یہ کہا کہ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے، دوسرے امام نے دوسری حدیث کو کبھی سمجھ یہ کہا کہ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اس بات کا اختلاف ان کے اندر ضرور رہا کہ افضل کون سا طریقہ ہے، لیکن ناجائز یا حرام کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو بیچ میں فقہی مسائل ہے۔ تو اذان جو ہے کہ فرمایا کہ وَإِذَا نَادَيْتُ مِنَ الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، کہ جب نماز کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے یہ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طرح مدینہ کے اندر ایک نصرانی تھا، تو جب مؤذن کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ اذان کے اندر،
تو وہ جب یہ کلمہ سنتا تو کہتا کہ جھوٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جلا دے. تو بات اس کی درست تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان جو بھی بات کرتا ہے اور جو جس کا اہل ہوتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرَ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. انسان جب کوئی بری تدبیر چلتا ہے، فرمایا وہ تدبیر لوڑ کر نہیں آتی مگر اسی شخص پر جو اس کا اہل ہوتا. وہ جو کہتا تھا کہ جھوٹا جل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کو ایسا سچا کرایا کہ اس کا غلام جو تھا، خادم جو تھا، وہ آگ لے کر آیا اور اس سے کوئی چنگاری گر پڑی اور وہ سوئے ہوا تھا، وہ اس کا سارے کا سارا گھر یعنی جل کر خاک اور راکھ ہو گیا. اس لیے فرمایا کہ یہود و نصارہ جو تمہاری اذان کے ان کلمات کو مذاق بناتے ہیں. وقت ہو گیا، انشاءاللہ مزید اس پر بات اگلے جمعہ کو کریں گے کہ مکمل نہیں ہو سکتی، بہت سے حدیثیں ابھی باقی ہے. تو اس لیے یہ آگے جو اس کی مکمل وضاحت آئے گی کہ اذان کے کتنے فضائل ہیں، اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ پر اس کو بات کی جائے گی.